بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ عزیز طلبہ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 321 میں نماز کے واجب یا رکن کو ترک کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز کے مبطلات اور طرق کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ نماز کے واجب یا رکن کو ترک کرنے کا بھی حکم بیان ہوگا۔ ترک کی تعبیر کی ادبی تشریح بھی کی جائے گی۔ ارکان خمسہ کے متعلق شہید اول کا نظریہ ذکر ہوگا۔ متعلقہ حدیث اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَقَضَى تَرْكُ الْوَاجِبِ عَمْدًا رُكْنًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَفِي إِطْلَاقِ التَّرْكِ عَلَى تَرْكِ التَّرْكِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الضِّدِّ وَهُوَ الْوَاجِبُ نَوْعٌ مِّنَ التَّجَوُّزِ أَوْ تَرَكَ أَحَدَ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ وَلَوْ سَهْوًا۔ اس کو بھی ترک کو پڑھیں تو بہتر ہے تاکہ عبارت کا عطف ٹھیک ہو جائے۔ قضا ترک الواجب اور ترک احد الارکان الخمسۃ ولو سہوا وهي النیۃ والقیام والتحریمۃ والرکوع والسجدتان معا۔ نماز کے مبطلات اور طرق کو بیان کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں اسی طرح واجب کو جان بوجھ کر ترک کرنا یہ مبطل ہے، اور اس ترک کو ترک کرنا چاہیے تاکہ نماز ٹھیک ہو جائے۔ واجب کو ترک کرنا حرام ہے اور اس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ اس ترک کو ترک کرنا چاہیے تاکہ نماز ٹھیک ہو جائے۔ رکنن کان ام غیرہ، واجب کو عمدن اور جان بوجھ کر ترک کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، چاہے رکن کو چھوڑا ہو چاہے واجب غیر رکنی کو چھوڑا ہو۔ ارکان کو ابھی ہم بعد میں بیان کریں گے، عبارت میں آئے ہوئے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وفی اطلاق ترک علی ترک ترک الذی هو فعل الضد وهو الواجب نوع من التجوز۔ یہ جو علامت لگائی گئی ہے اس کو کہاں پہ لگنا چاہیے؟ اس کو اپنی جگہ پہ جانا چاہیے، یہ یہاں پر ہے۔ جیسا کہ فاصل پنجم کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ طرق کے عنوان سے مراد وہ امور ہیں جن کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے، تو یہاں فرمایا کہ ان چیزوں میں سے ایک ترک واجب ہے۔ پس واجب ہے ترک واجب کو ترک کریں، واجب کو چھوڑنے کو ترک کریں گے تو واجب کو انجام دیں گے، یعنی واجب ہے نماز کے واجبات کو انجام دینا۔ پس ترک واجب سے مراد واجب کو انجام دینا ہے۔ تو یہ جو شہید اول نے فرمایا ہے واجب کو انجام دینے کو ترک کے عنوان سے بیان کیا ہے، تو انجام واجب کو ترک واجب سے تعبیر کیا ہے، تو یہ باب مجاز ہے، مجاز گوئی ہے۔ مجاز میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی علاقہ اور کوئی قرینہ پایا جاتا ہے، تو یہاں پر علاقہ سببیت ہے، یعنی مسبب کو ذکر کیا ہے اور سبب کا قصد کیا ہے، کیونکہ انجام واجب سبب ہے ترک واجب کے لیے۔ جب واجب کو انجام دیں گے تو واجب کا ترک کرنا ترک ہو جائے گا۔ پس مصنف نے ترک واجب فرمایا اور مقصود اس کا کیا تھا؟ واجب نماز کو انجام دینا ہے۔ ترک کا اطلاق اور استعمال ترک واجب پر کہ عبارت ہے انجام ضد ترک کہ خود واجب ہو،
یعنی واجب کے ترک کو ترک کریں گے تو اس کا معنی ہے واجب کو انجام دیں گے۔ تو یہ جو تعبیر ہے شہید اول کی، یہ مجاز گوئی سے خالی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بات کو مجاز گوئی کے ذریعے پیش کیا ہے۔ تو اطلاق خبر مقدم ہے، فی جارہ اس پر داخل ہے، اور نوع من التجوز یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ یہ جو تعبیر ہے تو اس میں مراد تو یہ تھا کہ واجب کو انجام دیں گے، لیکن اگر اس کو تارک واجب سے تعبیر کریں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مجاز گوئی ہو جائے گی۔ او ترک احد الارکان الخمسۃ ولو سہوا، یا ارکان خمسہ میں سے کسی ایک کو ترک کریں، ادھر کہا تھا واجب کو عمدن ترک کریں، یہاں پر کہتے ہیں کہ ارکان خمسہ میں سے کسی ایک کو ترک کریں ولو سہون، اور بھول چوک کے ذریعے ہو تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ واجب اور رکن میں یہی فرق ہے کہ واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے، اور رکن نماز کو چھوڑنا چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے سہون اور بھول چوک سے ہو، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ شہید اول کے نزدیک کون سی چیزیں ارکان نماز میں شامل ہیں؟ فرماتے ہیں واہی نیت، و نیت ارکان نماز میں سے ہے، قیام ارکان میں سے ہے، تحریمہ تکبیرۃ الاحرام ارکان میں سے ہے، رکوع ارکان میں سے ہے، والسجدتان معا دونوں سجدے مل کر یہ رکن ہیں، ایک سجدہ واجبات میں سے ہے، دونوں مل کر وہ رکن ہے۔ یہ شہید اول کا نظریہ ہے۔ ابھی ہم مختصراً اس کے بارے میں عرض کریں گے، اور پھر رکن کے بارے میں جو مزید تحقیقات ہیں وہ آئندہ درس میں آئیں گی۔ یہ جو فرمایا ہے کہ واجب کو جان بوجھ کر نماز سے ترک کیا جائے تو پھر نماز باطل ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جب نماز کے اجزاء میں سے کوئی جز فوت ہوگا تو نماز ناقص ہو جائے گی، اور نماز میں سے کوئی شرط فاقد ہوگی تو فاقد المشروط کل، جو مشروط ہے وہ فاقد ہو جائے گا۔ نیز حدیث لا تعاد بھی عامد کو شامل نہیں ہے، جو جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ رہا ہے تو اس کو وہ شامل نہیں ہوتی۔ اب اس میں جو اہم مسئلہ ہے درمیان میں ادبی تعبیر اس کو دقت سے بیان کر دیا گیا، وہ یہ ہے کہ ارکان میں سے کسی کو جان بوجھ کر چھوڑیں یا سہون چھوڑیں، بہرحال نماز باطل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز کو یہاں پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ واجب کو جان بوجھ کر اضافہ کریں، چاہے وہ واجب ہو، غیر رکنی ہو یا رکنی، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، ابو بصیر کوفی ہے امام صادق علیہ السلام سے، من زاد فی صلاتہ فعلیہ الاعادہ، جو شخص نماز میں کوئی چیز اضافہ کرتا ہے تو پھر اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ باب 19 ابواب الخلل الواقع فی الصلاۃ۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی و بکیر بن آیون کوفی دونوں بھائی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے، استیقن انہ زاد فی صلاتہ المکتوبہ، جب اس کو یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی واجب نماز میں اضافہ کیا ہے، لم یعتد بہی، تو پھر اس کی پرواہ نہ کرے، بہا اس نماز کی پرواہ نہ کرے، اس میں بات بطلان آ چکا ہے۔ استقبل صلاتہ استقبالا، دوبارہ نماز شروع سے پڑھے، اذا کان قد استیقن، یقیناً جب اسے یقین ہو کہ کوئی چیز اس نے اضافہ کی ہے۔ وسائل و شیعہ میں اس نے روایت میں اضافہ کیا، انہ زاد فی صلاتہ المکتوبۃ رکعۃ، مگر یہ اضافہ کافی میں موجود نہیں ہے، یہ زرارہ کی ایک روایت میں موجود ہے جو باب السہو فی الرکوع میں ہے۔
نہ یہ روایت زرارہ اور بکیر میں ہے جو باب من صحاف الاربع والخمسہ میں موجود ہے۔ پھر شہید اول اور شہید ثانی دونوں نے اس فارق کو ذکر نہیں کیا چونکہ ان کی بات ابھی طروق میں چل رہی تھی، اور یہ کیا ہے افعال میں سے ہے۔ بہرحال ترک عمدی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، چونکہ کل اپنی شکل و صورت سے کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ شرط فاقد، جز فاقد، کل فاقد۔ بحث ہے ترک سہوی میں، ارکان میں سے کسی ایک کو سہون بھی ترک کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ نظریہ ہے جناب علی شہید اول نے یہاں بیان کیا ہے 5 رکن ہیں ان کے نزدیک، 2، 4 اور 5، نیت، قیام، تکبیرت الاحرام، رکوع اور سجود، یہ 5 ان کے نزدیک رکن ہیں۔ نیت کو ترک کریں تو نماز باطل ہے، چونکہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ رکن ہے، جیسا کہ منتہی المطلب اور تذکرۃ الفقہاء میں علامہ حلی نے صراحت کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ اجماع بھی ہے جیسا کہ وسیلہ اور تحریر میں ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نیت ارکان میں سے نہیں ہے، جیسا کہ تنقیح میں ہے، اور تذکرہ اور نہایہ اور ذکر شیعہ اور قواعد شہید اول اور تنقیح اور فوائد الشرائع میں اجماع کا دعویٰ ہے کہ اگر نیت کو عمدن یا سہون چھوڑیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نیت عبادت کا رکن اساسی ہے، اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر تو اصلا نماز کی حقیقت ہی نہیں آئے گی۔ اسی لیے نیت والا جو مسئلہ ہے وہ حدیث لا تعاد الصلاۃ الا من خمس سے خارج ہے۔ دوسرا تحریمہ کو لے لیں، تکبیرت الاحرام کو بھول کر ترک کرے تو اجماع ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی، جیسا کہ ذکر شیعہ جامع المقاصد میں اور مدارک الاحکام میں، تذکرۃ الفقہاء علامہ حلی میں، منتہی المطلب بھی انہی کی ہے، اور معتبر محقق حلی میں یہ دعویٰ ہے۔ نیز روایات بھی ہیں۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی سألت ابا جعفر علیہ السلام عن رجل ینسى تکبیرت الافتتاح، میں نے سوال کیا امام باقر علیہ السلام سے ایک شخص تکبیرت الاحرام بھول جاتا ہے، قال علیہ السلام یعید، امام نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھے۔ باب دوم ابواب تکبیرت الاحرام میں موجود ہے۔ موثق عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن رجل سہا خلف الامام فلم یفتتح الصلاۃ، ایک شخص امام جماعت کے پیچھے تکبیرت الاحرام بھول گیا اور نماز شروع نہیں کی، فرمایا یعید الصلاۃ ولا صلاۃ بغیر افتتاح، نماز دوبارہ پڑھے، تکبیرت الافتتاح یا تکبیرت الاحرام کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ قیام رکنی کو ترک کریں، جو قیام رکن شمار ہوتا ہے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ رکن ہے تکبیرت الاحرام کے وقت اور متصل برکوع، اور اس کی جو رکنیت ہے وہ عرضی ہے، تو اگر اس کو ان 2 حالتوں میں ترک کریں ولو سہون تو نماز باطل ہوتی ہے۔ تکبیرت الاحرام کی حالت میں اس کو ترک کرنے سے نماز باطل ہونے کی دلیل فیدل علیہ موثق عمار، موثق عمار اس پر دلالت کرتی امام صادق علیہ السلام سے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حِينَ افتتح الصَّلَاةَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَيَقُومَ فَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَائِمٌ وَلَا يَعْتَدْ بِافتِتاحِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ۔ اسی طرح اگر اس پر قیام کے ساتھ نماز واجب تھی اور وہ بھول کر نماز کی تکبیرت الاحرام بیٹھ کر کہہ دے تو اس پر لازم ہے کہ نماز توڑے، جو شروع کیے وہ تو ہے ہی نہیں، کھڑا ہو جائے اور قیام کی حالت میں تکبیرت الاحرام کہے، اور اس نے جو بیٹھ کر تکبیرت الاحرام کہی تھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ باب 13 ابواب القیام میں موجود ہے۔ قیام متصل برکوع، اگر اس کو بھول کر چھوڑ دے تو اس نے رکوع رکنی کو چھوڑ دیا،
چونکہ لا رکوع الا عن قیام، چونکہ رکوع تو قیام کے بعد ہی ہوتا ہے، قیام سے رکوع میں جائے گا تو رکوع ہوگا، اور رکوع رکنی کو ترک کرنا موجب بطلان ہے اگرچہ سہون چھوڑا ہو۔ اچھا، قیام میں متصل برکو رکوع کے ساتھ اٹیچ ہے، ہم تارک رکوع ولو سہون ہو اس کو موجب بطلان سمجھتے ہیں اگر اس کا تدارک نہ کیا، پہلے سجدے تک تو یہ اس کا تدارک کر سکتا ہے، دوسرے سجدے میں چلا جائے تو پھر تدارک کا وقت ختم ہو جاتا ہے چونکہ اگلے رکن میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کے ذریعے نماز باطل ہونے پر شہرت عظیمہ ہے، اور روایات بھی ہیں صحیحہ رفاع بن مہران امام صادق علیہ السلام سے، سالتو عن رجل ینسى ان یرکع حتی یسجد و یقوم، ایک شخص نے رکوع بھول کر سجدہ اور قیام کر لیا، یعنی دوسری رکعت کے قیام میں پہنچ گیا، فرمائے یستقبل، دوبارہ نماز پڑھے۔ تو یہ روایت باب 10 میں ہے، باب رکوع میں۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اذا ایقن الرجل انہ ترک رکعۃ من الصلاۃ وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاۃ، اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اس نے ایک رکعت چھوڑ دی، دو سجدے انجام دیے اور رکوع نہیں کیا تھا تو دوبارہ نماز شروع سے پڑھے۔ ابو بصیر کی دوسری روایت امام باقر علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا، ناسیہ ان یرکع، جو رکوع کرنا بھول گیا، تو فرمایا علیہ الاعادۃ، اس پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں، حدیث لا تعاد بھی ہے، اس میں صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، لا تعاد الصلاۃ الا من خمسۃ، 5 چیزوں کے بغیر نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی، الطہور والوقت والقبلۃ والرکوع والسجود، تو رکوع کا بھی اس میں ذکر ہے۔ پھر فرمایا القراءۃ سنۃ والتشہد سنۃ والتکبیر سنۃ ولا تنقض السنۃ الفریضۃ، قراءت، تشہد اور تکبیر یہ سنت نبوی میں سے ہیں اور سنت فریضہ کو ناقض اور باطل نہیں کرتی۔ باب اول ابواب افعال الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ سنت جو ہے سنت نبوی کے معنی میں ہے، جو واجبات میں بھی شمار ہوگی، اس سنت مستحب کے معنی میں نہیں ہے جناب، غیر رکنی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس مسئلے میں اور بھی اقوال ہیں، ابن بابوے، ابن جنید تفصیل دیتے ہیں، پہلی رکعت کے درمیان اس میں اگر رکوع چھوڑیں گے تو نماز باطل، دوسری رکعتوں کے درمیان کہ ان میں اگر رکوع بھول گیا اور سجدے کے بعد یاد آیا تو 2 سجدے کو حذف کر کے جو ہے نا جی تیسری رکعت کو دوسری بنا دے، چوتھی کو تیسری بنا دے، اور اس کی دلیل انہیں فقہ رضوی ملی ہے، اس میں اس طرح کے بہت سارے احکام شاذ بھی موجود ہیں۔ تو وہ جو روایت ہے مستدرک الوسائل باب 9 ابواب رکوع میں ہے، لیکن جناب وہ معتبر روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، 11 صدیوں تک تو کتاب بھی سامنے نہیں تھی۔ شیخ طوسی نے مبسوط میں فرمایا کہ پہلی 2 رکعتوں کے درمیان اور تیسری مغرب کی اور آخری 2 4 رکعتی کی اس کے درمیان تفصیل دیں۔ پہلی صورت میں نماز باطل ہوگی اگر اس میں رکوع بھول گیا، پہلی 2 رکعتوں میں اگر بھولا ہو، اور دوسری صورت میں تیسری اور چوتھی جو رکعتیں ہوتی ہیں ان میں اگر رکوع بھولا ہو تو پھر صحیح ہوگی نماز، 2 سجدوں کو ساکت کرے اور کیا کرے جناب، نماز تمام کرے، رکوع کا تدارک کرنے کے بعد پھر ترتیب سے آگے لے کر آئے۔ اس کی اصلاً کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ بہت سے علماء نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ ہاں، روایات کے درمیان جمع کرنے کی کوشش سے انہوں نے کیا کیا ہے، پہلی صورت میں بطلان کی روایات مراد لی ہیں اور دوسری صورت میں صحت کی روایات مراد لی ہیں، اور یہ جامع تبرعی ہے، جامع مقبول اور عرفی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ شیخ طوسی کی مبسوط میں انہوں نے نسبت دی ہے بعض اصحاب کی طرف کہ وہ مطلقاً صحیح سمجھتے تھے جب زائد سجدوں کو ساکت کر دے اور رکوع کو انجام دے اور پھر ترتیب سے لے کر آئے۔ ان کی جو دلیل ہے وہ صحیح محمد ابن مسلم کوفی ہے، امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے،
فی رجل شک بعد ما سجد انه لم يرکع، ایک شخص کو شک ہوتا ہے سجدے کے بعد کہ اس نے رکوع نہیں کیا، قال فرمایا ان سیکن فلیلق السجدتین اللتین لا رکعتهما فیبنی علی صلاته علی التمام، اگر اسے یقین ہو تو پھر جناب علی جن سجدوں میں رکوع نہیں ہے تو اس کو رکوع سے جا کر ٹھیک کرے اور پھر ان سجدوں پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوبارہ ان کو انجام دے۔ تو یہ روایت اگرچہ صحیحہ ہے لیکن دیگر روایات کا مقابلہ اور معارضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور جو بطلان کی دلیل ہیں وہ زیادہ ہیں، واضح بھی ہیں اور احتیاط اور عمل کے بھی مطابق ہیں۔